نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ابھی میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ تمام کے تمام ایمان والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان میں سے ایک چھوٹی سی جماعت دین کا علم حاصل کرنے اور دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے رکے، اور دین کی سوجھ بوجھ حاصل کر کے وہ لوگ جو جہاد پر گئے ہیں واپس آ جائیں تو ان کو اللہ کا یہ دین سکھلائیں اور بتائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اللہ سے ڈر کر کے اپنی آخرت بنانے کے لیے عمل کرتے رہیں۔ جہاد جیسا اونچا عمل جس سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے، یہ فرض ہے۔ فرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین کا تعلق انسان کی ذات اور شخصیت سے، جیسے نماز ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، امیر ہو یا غریب ہو، گاؤں کا یا شہر کا رہنے والا ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ اس فرضیت کا تعلق انسان کی ذات سے، اس کی شخصیت سے، اور ایک فرض وہ ہوتا ہے جو اجتماعی ہوتا ہے، جیسے جہاد ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ جب مسلمانوں پر حالات آئیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام دشمن طاقتیں برسر پیکار ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کا مقابلہ کریں اور اپنے دین کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی اور اپنے اہل و عیال کی، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے میدان جہاد میں جائیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اس کے لیے ایک جماعت اگر نکلتی ہے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں ایک ہے نماز جنازہ، یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے شہر میں سے کچھ لوگ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو پورے شہر والوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شہر میں کسی کا انتقال ہوا تو شہر میں رہنے والے ہر شخص کو نماز جنازہ میں شریک رہنا ہے ورنہ وہ گنہگار ہوگا، ایسا نہیں۔ ایک جماعت بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لیتی ہے تو پوری بستی والوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اسلام اور مسلمانوں پر برا وقت
اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے آیا، ایک جماعت جا کر کے اگر اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اس نقصان سے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہوتی ہے تو پوری بستی اور پوری امت کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح جہاد فرض کفایہ ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے بتایا کہ علم و دین کا حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ سورہ توبہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر برا وقت آیا اور حالات ایسے بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان قبول کرنے والے لوگوں کے لیے مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، لوگ جان کے درپے ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ کی ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں کی ایک اور پھر دوسری جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تفصیلی واقعہ ہے، پہلی مرتبہ ہجرت کر کے گئے، کچھ دن وہاں رہے، انہیں یہ خبر ملی کہ مکے کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو وہ لوگ واپس آئے۔ جب مکہ واپس آئے، قریب پہنچے تو معلوم پڑا کہ یہ بات غلط تھی، تو ان میں سے کچھ لوگ مکہ آ گئے اور کچھ لوگ رک گئے۔ پھر دوسری جماعت نے ہجرت کی حبشہ کی اور وہاں جا کر کے رہے اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر رکو۔ حضرت ابو بکر بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر رکو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے گا تاکہ میں مکہ چھوڑ کر کے کہیں جا سکوں، مجھے انتظار ہے۔ عام مسلمانوں میں اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں فرق یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر نہیں چھوڑ سکتے۔ عام مسلمان جانا چاہے ہجرت کر کے جا سکتا ہے، لیکن نبیوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہجرت کرنا ہو تو اللہ کی اجازت ضروری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالات انتہائی سخت ہونے کے بعد بھی آپ نے ہجرت نہیں کی، جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی، دوسری جماعت ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، پھر واپس لایا گیا ان کو، پھر جانا چاہتے تھے تو حضور نے روکا اور کہا کہ ابو بکر رکو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی اجازت دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا علی الصحبۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر ہجرت کی آپ کو اجازت ملتی ہے تو کیا ہجرت کے سفر میں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کی سعادت حاصل ہوگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت میں نکلوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر رک گئے اور ہجرت کی انہوں نے تیاری شروع کر دی، 2 اونٹنیاں خریدی اور ببول کے پتے کھلا کر کے انہیں تندرست اور توانا کیا تاکہ جب سفر کی ضرورت ہو تو لمبے سفر میں یہ جانور، یہ اونٹنی کام آ سکے۔ ایسے حالات میں سورہ توبہ کا نزول ہوا تھا، اور اس صورت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، اور اللہ انتہائی غضبناک، اسی لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ ہم جب پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ تک آئیں تو بغیر بسم اللہ پڑھے سورہ توبہ شروع کریں گے۔ آپ قرآن کریم دیکھو گے تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے،
لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہے۔ قرآن کریم آپ کھول کر کے دیکھ سکتے ہو، اسی سورہ توبہ کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، تو ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ تمام کے تمام ایمان والوں کو جہاد کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے، بلکہ ان میں کی ایک جماعت کو رک کر کے اللہ کا دین حاصل کرنا چاہیے، اور پھر جو لوگ جہاد پر گئے وہ واپس آئیں تو ان کو اللہ کا دین سکھائیں، سمجھائیں اور ان کو عمل کرنے کی شاہراہ پر ڈالیں۔ دین کا علم حاصل کرنا اتنا ضروری کہ اگر سب کے سب جہاد میں جانے لگے تو روکا جائے گا کہ سب جہاد میں نہیں جائیں گے، کچھ لوگ رک کر کے اللہ کے دین کا علم حاصل کریں۔ تو علم دین کا حصول اتنا ضروری ہے کہ جہاد جیسے عمل میں جانے والے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو روکا گیا کہ تم علم دین حاصل کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ علم دین کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج میں لگے رہے۔ آپ نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے ساری زندگی علم و دین کی نشر و اشاعت میں گزاری، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان مینا میں تمام صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، پوچھا تھا کہ الا هل بلغت، اللہ نے مجھے جو دین عطا کیا تھا وہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ پوچھا، اور پوچھنے کی منشا یہ تھی کہ یہ امت گواہ ہو جائے کہ میں نے اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ذمہ داری، اللہ کے احکام اور اس کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اس پر لوگ گواہ ہو جائے۔ تو آپ نے پوچھا تھا 1,24,000 لوگوں کے مجمع میں الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے کہا تھا کہ نعم قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے رسالت کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، آپ نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ نے جو امانت آپ کو سپرد کی تھی دین اسلام کی، آپ نے وہ امانت ادا کر دی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے بندوں تک پہنچاؤ، آپ نے پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور جب مجمع کی طرف سے صحابہ کرام کی طرف سے جواب آیا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی کہ اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پاک کو اس پر گواہ بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میدان محشر میں ہر نبی سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں جو ذمہ داری دی تھی، اپنے احکامات عطا کیے تھے، تمہیں جو دین دیا تھا تم نے دوسروں تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، ہم نے آپ کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کی اور آپ کے احکامات اور آپ کا عطا کردہ دین لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ پاک ان کی امت سے پوچھیں گے تو ان میں جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ آگے بڑھ کر کے انکار کر دیں گے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک آیا نہیں تھا،
انبیاء کرام پریشان ہوں گے کہ ان کی امت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امت محمدیہ پچھلے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی، تیرے عطا کردہ احکام اور تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے جرا ہوگی کہ تمہارا اور ان کا زمانہ تو ایک نہیں تھا، جب وہ تھے تو تم نہیں تھے، تمہیں کیا معلوم کہ انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ امت یعنی ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ بات ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ تمام نبیوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے، ہم نے یہ بات اپنے نبی کی سنی ہے، اس پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی سچے ہیں اور اتنے سچے ہیں کہ ان کی باتوں کی تصدیق کی گئی ہے، صادق و مصدوق ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ پاک اس امت کی گواہی سابقہ نبیوں کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی گواہ بنایا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری کی، اللہ نے جو امانت آپ کو سپرد کی تھی آپ نے اللہ کی مخلوق تک اسے پہنچا دیا، آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا۔ جب امت نے گواہی دی تو ان کی گواہی پر اللہ پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا۔ علم و دین اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ جہاد میں سب جانے لگے تو ایک جماعت کو روکا جائے گا۔ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا مہینہ تقریباً گزر رہا ہے۔ یہاں سے مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کا نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے مدارس دینیہ کا تعاون کیا اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہماری مسجد کے ذمہ داران نے ہر مہینہ ایک مدرسے کو دیا، ایک ہفتہ دیا ہے کہ وہ ہماری مسجد میں آ کر کے چندہ کیا کرے، اور اللہ کا احسان ہے، ہم اللہ کے شکر و گزار ہیں، آپ حضرات کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ان مدارس دینیہ کا تعاون کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے ذریعے یہ پیغام ہم عام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ مدارس دینیہ کا تعاون صرف رمضان ہی میں ہو اور 11 مہینہ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کا تعاون ہوتا رہنا چاہیے، اس لیے کہ سرمایہ کسی بھی کام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ہماری مسجد ہے، اس کے اخراجات ہیں، آپ کے لیے قالین بچھایا گیا ہے اور اس کی صاف صفائی اور مسجد کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ایک دو نہیں کئی مؤذنین اور خادمین رکھے گئے ہیں، مسجد میں امام ہے، پنکھا ہے، لائٹ ہے، یہ سارا انتظام کیا گیا ہے۔ جو سرکاری ٹیکسز ہوتے ہیں ان کی ادائیگی ضروری ہے، مسجد کا نظام بھی بغیر پیسے کے نہیں چلتا، اس کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بجلی استعمال کرتے ہیں، بجلی بل بھرتے ہیں نا، نہیں بھریں گے تو کٹ جائے گا کنیکشن۔ آپ مسجد آتے ہیں، آپ کے لیے پنکھا چلایا جاتا ہے، آپ قرآن کریم پڑھنا چاہیں لائٹ جلایا جاتا ہے، آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ کے استنجے کے لیے آپ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ سکے، چٹائی، قالین، مصلی، یہ سارا نظم کیا جاتا ہے، اس کے لیے پیسہ لگتا ہے، مفت میں یہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے
ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے چندے میں ضرور بھی ضرور شرکت کرے، اور اس لیے شرکت کرے کہ ہم جو مسجد کے انتظامات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نفع حاصل کر رہے ہیں، اس پر خرچ ہوتا ہے، اور ہم نے جب اس کا استعمال کیا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس خرچ میں شریک ہوں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، ہماری مسجد کا ماحول ہے، جیسا چندہ ہماری جامع مسجد میں ہوتا ہے شہر کی کسی مسجد میں نہیں ہوتا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہی حال مدارس دینیہ کا ہے۔ مدارس دینیہ بھی بغیر پیسے کے نہیں چلتے، اور وہاں علم و دین حاصل کرنے کے لیے جو بچے آتے ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات بھی عام مسلمانوں کے، ہمارے اور آپ کے تعاون سے پورے ہوتے۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم نے اپنی زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ مدارس دینیہ کو دے کر کے ان کا تعاون کیا ہے، لیکن اسی پر بس نہیں ہونا چاہیے، یہ سلسلہ دراز رہنا چاہیے۔ ہم وقتاً فوقتاً مدارس دینیہ کا تعاون کرتے رہیں تاکہ یہ ادارے اور وہاں پر کام کرنے والے لوگ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ علم و دین کی خدمت کرتے رہیں، اور علم و دین حاصل کرنے کے لیے جو بچے آتے ہیں ان پر محنت کر کے علم دین میں انہیں گہرائی اور گہرائی حاصل ہو، وہ علم کے حصول میں پختہ ہوں، اور علم دین پر ان کو دسترس ہو جائے، قرآن کریم کا علم، حدیث پاک کا علم، فقہ کا علم ان کو حاصل ہو جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حافظ کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، قاضی کہلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم اچھی طرح پڑھا جا سکے قاری کہلاتے ہیں۔ علم دین کی حفاظت، علم دین کی نشر و اشاعت، علم دین کی ترویج اور اس کی تعلیم ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح جہاد کے لیے سب جا رہے ہوں تو ان میں سے کچھ لوگوں کو روکا جائے گا کہ سب مت جاؤ، کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرو۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو یا دو بچے کو یا اپنے بچوں کو علم و دین کے حصول پر لگائیں۔ اگر ہر گھر سے ایک ایک بچہ علم و دین کے لیے اگر مختص کر دیا جائے تو قرآن کریم کا علم، حدیث پاک کا علم، فقہ کا علم عام ہوگا، تمام مسلمانوں تک یہ بات پہنچے گی۔ اور اگر ہر گھر سے ہمیں بچے نہیں ملتے ہیں جیسا سچائی ہے، تو کم سے کم خاندان میں سے کچھ بچے ملنا چاہیے۔ آپ نے مالی طور پر تعاون کیا ہے مدارس دینیہ کا، اور اس پر اللہ ہمیں اجر دے گا، لیکن تعاون یہ بھی ہے کہ یہ مدارس دینیہ کو بچے ملے، اس کے لیے ہم اپنے بچوں میں سے کسی کو یا اپنے خاندان میں سے کچھ بچوں کو علم و دین کے حصول کے لیے مدرسوں میں داخل کریں۔ علم و دین حاصل کیا جائے گا تو یہ علم محفوظ رہے گا، اور یہ علم ان کے ذریعے سے عام لوگوں کی زندگی تک پہنچے گا، یہ ضروری ہے۔ تو علم و دین کیا مدارس کا صرف مالی تعاون ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مدارس دینیہ کو چلانے کے لیے جہاں مال ضروری ہے وہیں پر ہم اپنے بچوں کو بھی مدرسوں میں داخل کرائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ یہی وہ بچے ہوں گے جو اسلام کی حفاظت و صیانت کا کام کریں گے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے ہندوستان پر اور ایشیا پر کہ ہمارے یہاں
مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کا جال ہے۔ اس ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جس کی حیثیت عالمی حیثیت ہے۔ پوری دنیا میں اس ادارے کا اپنا ایک مقام ہے، اور اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس ادارے سے وابستہ افراد بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے۔ کسی بھی مقام پر اگر کوئی عالم ہے تو وہ یا تو دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا ہوگا، یا وہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے کسی عالم کا شاگرد ہوگا۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند میں امتحان داخلہ شروع ہے۔ ابھی مجھے ایک شخص نے موبائل پہ بتایا کہ ایک 60-65 سال کا شخص بھی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے امتحان دے رہا ہے۔ اس کی تصویر دکھائی۔ بوڑھا آدمی، اللہ نے اس عمر میں اسے یہ توفیق بخشی، اور وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ سکے، اس کے لیے داخلہ امتحان میں وہ شریک ہے اور پرچہ لکھ رہا ہے۔ عمر دراز لوگ بھی دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، پورے ہندوستان میں مدارس ہیں، اور ہمارے شہر پر تو بہت بڑا احسان ہے کہ 100 سال پہلے سے الحمدللہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مدرسہ بیت العلوم آج 150 سال کے قریب اس مدرسے کے قیام پر گزر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھو مدرسہ معہد ملت ہے، مدرسہ اسلامیہ ہے، دارالعلوم محمدیہ ہے، اور ہر مسجد میں الحمدللہ مدرسہ اور مکتب قائم ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے، ہمارے بچے گھر سے نکلتے مسجد میں جاتے ہیں، ان کو مکتب کی تعلیم مل جاتی ہے۔ ہمارے بچے گھر سے نکلتے اپنے شہر میں انہیں ایک تعلیمی ادارہ مدرسے کی شکل میں مل جاتا ہے، لیکن گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں کو یہ سہولت حاصل نہیں۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقائے کار مولانا حفظ الرحمن سہاروی، مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے پورے ہندوستان میں چل پھر کر کے گاؤں گاؤں دیہات میں مسلمانوں کے بچوں کو دین کی ابتدائی بنیادی تعلیم ملے، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ پورے ملک کا دورہ کیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالیگاؤں بھی آئے تھے۔ جو عمر دراز لوگ ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول میں ان کے آنے پر ایک دینی تعلیمی بورڈ کے عنوان سے جلسہ رکھا گیا تھا۔ اس وقت سے مالیگاؤں میں دینی تعلیمی بورڈ بنا۔ آج وہ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ کے زیر اہتمام چل رہا ہے، اور تقریباً 350 سے 400 دیہاتوں میں مسجدوں میں پڑھانے والے ائمہ اور ان کے ذریعے سے گاؤں دیہات میں مسلمانوں کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم ملے، اس بات کی کوشش کی جا رہی۔ مہینے کا لاکھوں میں خرچہ ہے، 3-4 لاکھ روپیہ ہر مہینہ اس مد میں خرچ ہوتا ہے، جبکہ ہم ان پڑھانے والے اساتذہ کو پوری تنخواہ نہیں دے پاتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آدھی تنخواہ گاؤں اور بستی کے لوگ دیں، آدھی تنخواہ ہم دیں گے۔ آج اگر 400 مسجدوں میں دیہاتوں میں دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام
اگر وہاں کوئی حافظ، کوئی عالم مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم دے رہا ہے، اگر ان کو ہزار روپیہ بھی جمعیت علماء کی طرف سے دیا گیا تو مہینے کا 4 لاکھ روپیے کا خرچہ ہے۔ اور آپ سوچو 2000، 4000، 5000 میں ایک حافظ اور عالم کس طرح اپنا مہینہ گزارتا ہوگا، کتنی کم تنخواہ ہے یہ۔ لیکن اللہ کے بندے ہیں جو اتنی قربانیوں کے ساتھ، اتنی تنگ دستی، غربت اور اسرت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم ملے، دین کا بنیادی علم حاصل ہو، اس کی جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کا آپ تعاون کرتے ہیں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم میں کے ایسے لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو علم و دین ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، وہ جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کے ممبر بنے کہ ہر مہینہ یا ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ مستقل چندہ آپ دیں۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ جن بچوں کو دین کا بنیادی علم مل جاتا ہے وہ مرتد نہیں ہوتے، وہ اسلام چھوڑ کر کے برگشتہ نہیں ہوتے۔ آپ غریب مسلمانوں کے بچوں کو مسلمان بن کر کے رہے، اس سلسلے میں آپ اپنا تعاون دے رہے۔ وہ بچے عالم، سب بچے عالم بنیں گے ایسا نہیں ہے، سب حافظ قرآن ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے، ان میں سے کچھ بچے ہوں گے جنہیں اللہ چنے گا، منتخب کرے گا، وہ عالم بھی بنیں گے، حافظ بھی بنیں گے۔ لیکن ہر بچہ دین کے بنیادی علم سے آراستہ ہو کر کے اپنے آپ کو مرتے دم تک ایمان پر باقی تو رکھے گا، اور یہ آپ کے تعاون کا نتیجہ ہوگا۔ تو جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کو ہر مہینہ آپ کی طرف سے تعاون ملنا چاہیے، آپ دیں گے؟ اور بڑی بات، آپ سے کوئی بڑی رقم نہیں مانگی جا رہی، آپ 100، 200، 500 روپیہ ہر مہینہ، روزانہ نہیں، ہر مہینہ سہولت سے آپ دے سکتے اور دینا چاہیے۔ یہ ذخیرہ آخرت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے لیے ہر مہینہ دینا مشکل ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ سالانہ چندہ بھی دے سکتے، آپ 2، 5 ہزار، 10، 20 ہزار روپیہ یکمشت بھی دے سکتے۔ آپ کا یہ تعاون امت مسلمہ کے بچوں کو دین پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ علی، تیرے ذریعے سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک بچہ اگر آپ کے تعاون سے قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، ایک بچہ آپ کے مالی تعاون کی وجہ سے ایمان کو، اسلام کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر زندگی کی آخری سانس، آخری دم تک باقی رہتا ہے، تو یہ آپ کے تعاون کی وجہ سے ہوگا۔ زندگی بھر اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کو تو اللہ پاک دیں گے ہی، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کا تعاون آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، دیں گے نا؟ اور یہ آج آپ چاہے میرے شکر گزار نہ ہو، لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی اور ہم اپنے نام اعمال کے اندر جب یہ نیکیاں دیکھیں گے، اس وقت انشاءاللہ آپ یاد کریں گے کہ ایک ایسا عمل بتایا تھا جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے وہ نیکیاں کارآمد اور مفید ہیں۔
اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے رمضان میں تو تعاون کیا ہے، لیکن آپ 11 مہینہ بھی تعاون کرتے رہیں، یہ آپ سے گزارش ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔